لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مکی 13 سالہ جو دور تبلیغ کا ہے اس سلسلہ تبلیغ کو بھی جاری رکھا، لیکن مدینہ کے اندر آ کر آپ نے ایک بہترین قوم بنانے کی کوشش کی، ریاست کی تشکیل. وہ مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، ان کی تربیت پہ کام کیا. اور رسمی طور پر نہیں، نہ صحابہ نے نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ رسمی طور پر دین سکھایا، نہ انہوں نے رسمی طور پر دین سیکھا. رسم کیا ہوتی ہے کہ روٹین ایک عادت ہے کہ ہم دین کی بات کو سنیں اور سنائیں، سنانے والا بھی چلا جائے، سننے والا بھی چلا جائے، اور آخر میں سارے کا سارا مدعا، سارے کا سارا بوجھ معاشرے پر ڈال دیا جائے کہ بس جی حالات ہی بہت خراب ہیں، کوئی سنتا ہی کوئی نہیں. میرے عزیز بھائیو، ہر شخص نے اپنی اصلاح کرنی ہے.
جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر غلطی ہمارے اندر ہے، میرے اندر ہے، اور میں آپ کو تقریر کرتا رہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ جب تک ایک فرد ٹھیک نہیں نہ ہوتا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر فرد ایک گھر کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے زیر دست یا اس کے زیر سایہ کچھ افراد ہیں. اگر میں شریعت کی کسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دوں اور ساتھ ہی اپنے اہل خانہ سے بھی اس پر عمل کروانا شروع کر دوں تو کتنے گھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والے بن سکتے ہیں. لیکن مرد اپنے آپ کو کمزور دکھاتا ہے کہ نہیں جی کوئی مانتا نہیں جی حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں، کہہ تو دیا ہے، اب کوئی اثر نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، ہم جواب دیں، ہم مسئول ہیں. کلکم رائن، تم سب نگہبان ہو. اللہ نے ہر بندے کو نگہبان قرار دیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ کلکم، تم سب، امیر ہے، غریب ہے، عہدیدار ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، کوئی بھی شخص ہے نا، وہ سارا نگہبان ہے. کس پر؟ جو اس کے زیر سایہ لوگ ہیں ان پر نگہبان ہے. چاہے دکان کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی نگہبان ہے، چاہے کسی دفتر کے اندر نوکری کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی نگہبان ہے، اور گھر کے افراد ہیں تو ان پر بھی نگہبان ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے قیامت کے دن. رعیت کون ہوتی ہے؟ وہی گھر کے افراد، دکان کے افراد، ماتحت لوگ. حاکم وقت کی سارا ملک ہی رعیت ہوتا ہے، اس سے حساب لیا جائے گا اس بات کا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ کا مطلب ہوتا ہے پورا دین اختیار کرنا، پورے داخل ہونا. میرے بھائیو، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، میں اپنا کروں، آپ اپنا کریں. کیا ہم دین اسلام میں پورے داخل ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ اگر آج میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو میں بارگاہ الہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں تیرے نبی کے پورے دین پر عمل کرنے والا انسان تھا؟ پھر ہم خود ہی اپنے آپ کو دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار چلو کوئی سارا دین نہیں تو کچھ الحمدللہ نیکی کے اعمال تو ہم کرتے ہیں. کوئی شخص اپنے آپ کو صدقہ خیرات کے نام پر دلاسا دے رہا ہے کہ میں تو صدقے بڑے کرتا ہوں، اللہ کی راہ پہ بڑا خرچ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس عمل سے میں بخشا جاؤں. کوئی شخص کہتا ہے میں نے تو ماں باپ کی خدمتیں بڑی کی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے میرا یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے. کوئی شخص کہتا ہے جی میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو نمازیں نہیں چھوڑتا، تو میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی. کسی نے اپنے آپ کو دلاسا دیا ہوا ہے کہ میں تو قرآن مجید سے بڑا لگاؤ رکھنے والا بندہ ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، تو یہ قرآن میرا سفارشی قیامت والے دن بن جائے گا. کوئی کہتا ہے میں رشتہ داروں کے حق میں بہت اچھا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاروبار بڑا ایمانداری کے ساتھ. یعنی کہ ہر شخص نے اپنے اندر کو 2-3 خوبیاں ایسی تلاش کی ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ جتنا سا دین پر میرا عمل ہے وہ کافی ہے. نہیں میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو دین میں. یہ تھوڑا بہت پسندیدہ دین نہیں چاہیے. یا اللہ پورا داخل ہونا کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی مثال دیجئے، ہمیں کچھ بتلائیے کہ پورے کے پورا دین. تو میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے سامنے کہ کیسے وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھنا مشکل نہیں ہے. عربی کا یہ ایک جملہ جس میں 2 باتوں کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتے رہنا، اس کی تسبیحات پڑھتے رہنا بالکل مشکل کام نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو ہم نے کلمے یاد کروا دیے، وہ پڑھتے ہیں. اصل مشکل ہے اس کے تصور کے مطابق زندگی بسر کرنا.
کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے لا الہ الا اللہ کی۔ ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی، عتبہ شیبہ کو عربی نہیں آتی تھی، ابو طالب کو عربی نہیں آتی تھی، جتنے بھی قریش مکہ تھے کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ ایک جملہ پڑھ سکے؟ کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ہم صرف اس کی ریڈنگ کر لیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس کا حق ادا کرنا ان کو مشکل لگتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی ریشم کے کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، جب لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے آتے ہیں تو وہ تو سارا گھر کا مال بھی اللہ کے رسول میں ڈھیر کر رہے ہیں۔ نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اس مال کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کا حکم ہے، سارا مال حاضر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لا کے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مال و دولت کی نفی کی کہ زندگی اس مال کی بنیاد پر بسر نہیں کی جائے گی، زندگی اللہ کے رسول کی تابعداری کی بنیاد پر بسر کی جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، لوگو شیطان کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کر مت چلو۔ خطوہ عربی میں پتہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب بارش ہوئی ہو تو جہاں پر کیچڑ ہوتا ہے نا تو اس راستے کے ایک طرف کچھ لوگ گزرتے ہیں اور قدم پڑ جاتے ہیں، ہر گزرنے والا ان قدموں کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ یہ ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ کہیں کیچڑ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئی یہاں سے گزرا ہوا کوئی راستہ ہے تو ہمیں کسی ایک طرف سے نا چند قدم نظر آتے ہیں کہ وہ راستہ ہے جہاں سے کچھ لوگ پہلے گزرے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بالکل اس کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں شیطان کے قدموں کے اوپر قدم مت رکھو۔ ہم اتنے شیطان کی پیروی کرنے والے بن چکے ہیں کہ ہم شیطان کا قدم دیکھتے ہیں اور اس کے قدم کے اوپر قدم رکھ کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہم نے دھوکہ اپنے آپ کو دیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی عام سی بات ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنا دین نبیوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ہم نبیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو جائے تو ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دین اسلام کی خاطر نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا، اور نبی کریم علیہ السلام کو پتھر بھی پڑے دین کی خاطر، ہجرتیں بھی فرمائیں دین کی خاطر، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئیں دین کی خاطر، گھر بار مکہ چھوڑ دیا دین کی خاطر۔ آج وہ دین ہمارے پاس لاوارث ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس دین کا یہاں پر کوئی والی وارث نہیں ہے، اس دین کو سنبھالنے والا، سینے سے لگانے والا امت مسلمہ کا کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور بڑے دعوے سے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہاں پر جو کچھ ہوا جا رہا ہے، آئے روز جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اسلام کے منافی، اور آئے روز جس طریقے سے مختلف رسم و رواج بنائے جا رہے ہوتے ہیں اسلام کے منافی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، عوام اس مزاج کی ہے، وہ اس مزاج کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو حکمران منتخب کرتے ہیں، اور پھر وہ اسلام جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جس طریقے سے ہم کوئی کالج یونیورسٹی میں نہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو جاہل اور اس کو ان پڑھ تصور کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا حکمران ٹولہ دین کے معاملے میں بالکل جاہل اور ان پڑھ ہے۔ ان کو بالکل کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کا قرآن کس بات کی تعلیم دے رہا ہے اور نبی کا فرمان کس بات کی تعلیم دے رہا ہے۔ 25-25 ہزار روپیہ مساجد کے اماموں کی تنخواہ لگا کر منہ بند کر دیے گئے، پڑھائے نہ کوئی جمعہ کہ عورت کی حکمرانی نبی کریم نے منع فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو اس قوم پر عورت کو حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ سیدھی سادی صحیح حدیث ہے، اور تمام مسالک کے علماء اس حدیث پر متفق ہیں، لیکن وہی علماء ایک عورت کے زیر سایہ بیٹھ کر ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ میڈم بتائیں کیا حکم ہے۔ آپ کی آوازوں کو خرید لیا گیا کہ اس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حق گوئی نہ ہو، 25,000 روپیہ جو آنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
بالکل علماء حقدار ہیں کہ حکومت ان کو وظیفے دے، حقدار ہیں، لیکن خزانے میں پورے پروسیس کے تحت جیسے دوسری نوکریاں دی جاتی ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، دین کے مدارس کے پڑھے لکھے لوگوں کو امام مقرر کیا جائے جو اہل ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ پاک پتن کی شہر اور یہ جو دریا کا علاقہ ہے 70% مساجد میں جو لوگ امامت کا مصلی سنبھالے ہوئے ہیں ان کو پورے دین کا پتہ نہیں ہے، اکثریت کو۔ کسی نے 2 مہینے 4 مہینے مدرسے میں لگایا تو اس نے آ کر امامت سنبھال لی، کسی کا باپ امام تھا فوت ہو گیا، آگے اس کا بیٹا امام ہو گیا۔ یہ کوئی وراثتی عہدہ نہیں ہے امامت۔ جو دین پڑھتا ہے اس کا اہل ہوتا ہے وہ اس مصلی رسول پر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی نئی رسم لے کر آ جاؤ گے، کوئی نئی طریقہ لے کر آ جاؤ گے، کسی اور کے رستے پر چلنے کی کوشش کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیش تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ جو اسلام کو چھوڑ کر اور طریقوں پر چلتا ہے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان گھاٹے میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جن کو اللہ نے عطا کیا اور اپنا مال فضول کاموں میں خرچ کر ڈالتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے برادری شیطان کی اس کو بنا دیے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک طرف فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ شیطان جو ہے نا یہ اللہ کا انکار کرنے والا منکر ہے اللہ کا۔ کہیں تم بھی فضول خرچیاں کر کے اللہ کے منکرین کے ساتھ نہ کھڑے ہونا۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کے زیر سایہ بسنت کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پوری حکومتی مشینری اس کام پر لگ جاتی ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے۔ پوری حکومتی مشینری میڈیا کے اوپر، آپ لاہور میں جائیں پورا ایک کلچر بنا دیا گیا بسنت کا، بسوں کے اوپر چوکوں چوراہوں میں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو مجھے بتائیں کہ وہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر سے خرچ کیا ہے؟ وہ ملک کہ جو IMF کے قرضوں کے لیے منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ میرا ملک نہیں چل رہا، ہم مالی لحاظ سے دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑے ہیں۔ دیوالیہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر دنیا دیوالیہ قرار دے ملک پاکستان کو تو ہماری کرنسی کی بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور دنیا ہمارے ساتھ بالکل تجارت نہیں کرے گی کہ یہ تو کنگلے ہیں، یہ تو قرضے نہیں لٹا سکتے، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہم اس نہج پہ آئے کھڑے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ UAE ہمیں تعاون کر رہا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں سعودیہ ہمارا دوست برادر ملک ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اس لیے ہماری معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ چین ہمارا ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہماری دوستی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے۔ وہ نابینا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کن تماش بینیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں آپ میں سے کسی کے دروازے پہ چلا جاؤں کہ بھائی میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کوئی تعاون کرو، میرا گھر ڈوب جائے گا، میرا کاروبار ڈوب جائے گا، کوئی تھوڑا تھوڑا تعاون کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسلمان بھائی ہے، مل کے تعاون کرتے ہیں یار بھائی کے ساتھ تاکہ ان کا کاروبار بھی خراب نہ ہو، گھر بھی خراب نہ ہو۔ آپ سے لیا ہوا تعاون لے کر میں جا کر تماش بینیاں کرنی شروع کر دوں، پتنگیں اڑانا شروع کر دوں، ون ویلنگ شروع کر دوں، شمالی علاقے میں نکل جاؤں، دوبارہ دیں گے آپ؟ میرے اوپر ٹرسٹ کریں گے، یقین کریں گے کہ یار یہ تو جھوٹا انسان ہے، یہ تو اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنی تماش بینیوں کے لیے پیسے مانگتا ہے ہم سے۔ اس کا اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ مانگتے ہم باہر سے ہیں ضروریات کے لیے اور اڑاتے اپنے علل و تللوں میں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا اثر عوام پہ ہوتا ہے، یہ صرف حکومت کی خواہش نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر کتنا طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہوا ہے،
پورا لاہور سب کچھ بھول گیا کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا، کیا غربت تھی، کیا مہنگائی تھی، کیا صحت کے مسائل ہیں، کیا تعلیم کے مسائل ہیں، کیا روزی کے مسائل ہیں۔ زمیندار کا جنازہ نکال کے انہوں نے رکھ دیا ہے، فصل آلوؤں کی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، 2-2.5 لاکھ روپے ایکڑ کا ٹھیکہ تھا، پچھلی فصل دریا کی نظر ہو گئی، اس فصل پر امیدیں تھی کہ قرضے اتریں گے، بارڈر بند ہے، کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب، انڈیا کے ساتھ خراب، ایران کے ساتھ مسائل ہیں، ایک رہ جاتا ہے چین کو بھی پتہ لگ گیا، اب وہ پیسے نہیں دیتا۔ پچھلے دنوں ان کے باقاعدہ وفد نے کہا کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے، پیسہ نہیں دیں گے آپ کو۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ پیسے کی کیا قدر ہے آپ کے یہاں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بسنت میرا اور آپ کا کوئی رسمی تہوار نہیں ہے، اسلام کوئی لولی لنگڑی ثقافت لے کر آیا ہے، اس کی اپنے کوئی تہوار نہیں ہے، اسلام کے بھی تہوار ہیں اور ان کو منانے کے طریقہ کار بھی شریعت میں موجود ہے۔ اسلام خوشیوں سے بالکل منع نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں سال میں 2 خوشیاں عطا فرما دی عید کے نام پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کہ مناؤ خوشیاں۔ اور حدیث میں یہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کا معنی ہی خوشی ہے کہ جمعہ کے دن خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کو خوشی ملتی تھی فخر سجدہ، نبی کریم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، یہ پیارے پیغمبر کی خوشی تھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ جو بسنت کا ہے رسم، یہ پنجمی، ایک بسنت پنجمی کے نام سے ہندوستان میں منائی جاتی تھی، اور ہندو مت میں سرسوتی دیوی کے نام سے یہ منسوب ایک تہوار ہے۔ سرسوتی دیوی کا یہ تہوار ہے ہندوستان کے اندر، جو فروری میں ہر مہینے کی 5ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے، 5 فروری کو وہ مناتے ہیں۔ پہلے وہ رنگ برنگے پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر پتنگے اڑاتے ہیں اور سرسوتی دیوی کی پوجا کر کے موسم بہار کی آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ رسم کن کی تھی؟ ہندوؤں کی۔ مسلمان بیچارہ، اس کو اپنے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، یہ مولویوں کی تنگ نظری ہوتی ہے، انجوائے کرو، زندگی میں انجوائمنٹ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہم نے پیش نہیں ہونا۔ مولویوں کو خوشیاں اچھی نہیں لگتی، ان کی اولادیں نہیں ہوتی، ان کے خاندان نہیں ہوتے، وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو جائیں گے تو کوئی تو ہوگا نا جو کہے گا کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے۔ گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ آج صبح میں نے ایک اپنے فیملی ممبر میں سے ایک بچے کو کال کی، کوئی کام تھا، میں نے کہا بیٹا کدھر ہو؟ کہتا ہے جی میں لاہور ہوں۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتا ہے جی وہ پتنگ کے لیے آیا ہوا تھا، یہ بسنت کے لیے۔ پاک پتن کے کئی لوگ لاہور چلے گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو ہم اتنا شتر بے مہار نہ بنائیں۔ رسول اللہ کا فرمان سن لیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی نقل اتارے گا، جس کی رسم و رواج اپنائے گا، وہ قیامت کے دن انہی میں سے کھڑا ہوگا۔ اور کیوں اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ کیوں؟ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے قباحتیں کیا ہوتی ہیں؟ بسنت نہ منانے سے کون سی ایسی مصیبت پڑ جائے گی کہ جس سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا؟ ایک تو یہ لہو و لعب ہے۔ لہو و لعب کہتے ہیں کھیل کود اور فضولیات۔ اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر لفظ لہو و لعب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ خود بھی ہوں اور دوسروں کو بھی کریں۔ یہ لہو الحدیث ہے، یہ فضول کام ہے۔ کتنی پتنگیں جو بنیں گی کاغذ کی، ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر میرے پاس کچھ فگر ہیں، کروڑوں روپے کی پتنگیں فروخت ہو چکی ہیں، کروڑوں روپے کی، ڈور الگ۔ وہ کروڑوں روپے میرے اس ملک کے اس نوجوان پر لگائے جائیں جو تعلیم حاصل کر کے بیکار پھرتا ہے، وہ بیچارہ بے روزگار ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ڈگری کا کروں کیا۔ یونیورسٹیاں جو یہ پیسہ کمانے کے دھندا کر رہی ہیں BS پروگرام کے نام پر،
ان کی ڈگری کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں رہی۔ ہمارے پاس بچے بچیاں آتے ہیں اسکولوں کے اندر نوکریوں کے لیے، 20 سالہ تعلیم کے بعد کوئی اسکول ان کو کہہ رہا ہے 20,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دوں گا، کوئی کہتا ہے 25,000 دوں گا، 8,000 روپے پہ بچے بچیاں تنخواہ لے کر نوکریاں کر رہے ہیں۔ حکومت سے نہیں پوچھا جائے گا، مسئول نہیں ہے حکمران وقت۔ اور میرے عزیز بھائیوں، صرف بات یہاں تک نہیں رکتی کہ چلو کسی نے پتنگ اڑا لی، ساری رات ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، ساؤنڈ لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکیاں کہ جن کو پردہ کرنے کے باقاعدہ شریعت اسلامیہ نے حکم دیے ہوئے ہیں، ساری رات چھتوں پہ وہ رقص کرتی ہیں، نوجوان بیچ میں ہوتے ہیں۔ تماش بھی نہیں کرنے کے لیے تو یہ سارا کام کیا گیا کہ اکٹھے ہوں، بے حیائی پھیلے، غیرت کا جنازہ اس قوم کا نکل جائے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو بچا لیں، چھوڑ دیں کسی کو، میرا عمل میرے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو، جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ حدیث مبارکہ سنیں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ دیکھیں نبی کریم نے پیشین گوئیاں بھی کی ہوئی ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے یستحلون الحر والحریر، جو زناکاری اور ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، بدکاریاں کریں گے۔ اور پھر فرمایا والخمر والمعازف، شراب پینا عام ہو جائے گا اور گانے بجانے کی محفلیں سجائیں گے۔ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنبِ عَلَمٍ، اور کچھ لوگ ایسے مالدار ہوں گے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنائیں گے اپنی عیاشی کے لیے۔ پھر کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو غریب لوگ ہوں گے ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ معاف کرو بھائی، ہمارے پاس تعاون کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، کل آنا، پھر کبھی آنا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اللہ کیا کریں گے؟ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہروں کو بندروں اور خنزیر سے تبدیل فرما دیں گے اِلَىٰ یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ ہم نے ایک بات سنی ہوئی ہے، میں نے بھی سنی تھی کہ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت کے چہرے نہیں بگاڑے جائیں گے۔ یہ شاید آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے سنا ہو، بگاڑے جائیں گے۔ بھائی نبی کریم نے خود بتلایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور فرمایا یہ صحیح بخاری کی 5590 نمبر حدیث ہے، خود پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو زنا، شراب، ناچ گانا، سود، جوا عام کریں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے، مستحق لوگوں کو نہیں دیں گے، اللہ ان کو بندروں اور خنزیروں سے تبدیل فرما دیں گے۔ یہ پتنگ بازی میں دیکھ لیجئے کہ یہ سارے کام ہوں گے۔ عورتوں کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ کل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہیں، ہم مرد ہیں نا، مومن ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، یغض من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ جب خاتون آ رہی ہو تو نظر کو نیچے رکھنا ہے، آنکھیں بھر بھر کر اس کو دیکھنا نہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مَن یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے دے، ما بین لحییہ، جو جبڑے کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دے دو اور اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دو، نبی کریم فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ایسی محافل ہوتی ہیں نا قومی سطح پر، تو زناکاری کے بازار سر عام کھلتے ہیں، بدکاریاں عام ہوتی ہیں، نئے جوڑے بنتے ہیں، نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور سرکاری سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس پر پابندیوں کے نام سے فلانا گانا چل سکتا ہے، فلانا نہیں چلے گا، فلاں کے نام کی پتنگ، اوپر سے ان کو سیاسی تھریٹ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی والا عمران خان کے تصویر کی پتنگ نہ اڑائے، وہ اس کے نام کا گانا نہ چلائے۔ اچھا جو نوجوان ہیں، گرم جوش خون ہے، وہ چلائیں گے، اگلی قباحت اس میں کیا آئے گی؟ پولیس آئے گی، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گی، ان کو پکڑے گی، بچے جیلوں میں جائیں گے، پھر ان سے رشوتیں لی جائیں گی، ان کو چھوڑا جائے گا۔ خیر کیا ہے اس میں؟ اس پورے کے پورے عمل میں بھلائی کی بات کون سی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے ڈرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔
اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہے اس قوم کو یہ شعور دینے میں کہ پتنگ بازی کوئی ثقافتی تہوار نہیں، یہ خونی کھیل ہے۔ یہ آج تک ہم سنتے رہے ہیں پچھلے دنوں تک۔ یہ کل پرسوں کی بھی بات ہے، کسی نوجوان کی لاش پڑی تھی سڑک کے اوپر ڈور پھرنے کی وجہ سے۔ ایک ایسا کھیل جو ڈور سے زیادہ گلے کاٹتا ہے، افراد سے زیادہ گھروں کو اجاڑتا ہے، خوشیوں سے زیادہ لوگ میتوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا ہم اپنے آپ کی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے سکون دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں پتنگ بازی یار، یہ زندہ قوم، زندہ دلانے لاہور۔ ہم لاہوریوں کی زندہ دلی کو مانتے ہیں جب 1965 میں وہ ٹینکوں کے آگے لیٹے تھے۔ جی اسلام یہ زندہ دلی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام محمد بن قاسم اور محمود غزنوی جیسے بچے چاہتا ہے۔ یہ ناچنے گانے والے گھوڑے بھی میدانوں کی زینت ہوتے تھے، نوجوان بھی میدانوں کی زینت ہوتے تھے۔ آج گھوڑوں اور نوجوانوں کو میدانوں کے اندر نہیں، ناچ گانوں کی محفلوں میں کھڑا کر دیا گیا کہ لو بھی ناچو، انجوائے کرو، فیملی کا ایونٹ ہے۔ وہ سارے ناچ رہے ہوتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کو نچوا رہا ہوتا ہے، بھائی اپنی بہن کا رقص دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ اپنی مرضی کا میٹھا میٹھا دین، تھوڑا سا دین، نمازوں کا دین، صرف تلاوت کا دین، صرف صدقہ خیرات کا دین، رمضان کے سیزن کا دین، 10 محرم کے جلوس کا دین، 12 ربیع الاول کے جلوس کا دین، اللہ تعالیٰ کو یہ سلیکٹیو دین پسند نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کا دین اللہ چاہتے ہیں، بدلے میں پھر دینا بھی تو بہت بڑا اس کا اجر ہے نا۔ جنت کی سوچ ہی نہیں ہماری کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور کتنی قیمتی جگہ ہے۔ ساری کائنات کے انسان مل کر سوچنا شروع کر دینا تو جنت کی خوبصورتی کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے لیے اس زندگی میں دین کو اپنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری یہ گزارش ہے کہ خود بھی بچیں، اپنے عزیز و اقارب اہل و عیال کو بھی بچائیں، ان کی منتیں کریں کہ خدا کا واسطہ ہے ہم غریب قوم ہیں، کتنا پیسہ برباد ہو جائے گا پاک پتن میں، ساہیوال میں، اکاڑا میں، لاہور میں۔ وہاں پر تو باقاعدہ لاہور کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، پورے پنجاب کی چھٹی کر دی، عقل کہاں ہے؟ کہا کہ لاہور میں بسنت منائی جائے گی، تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ بڑی قوم پڑھ لکھ گئی ہے، تعلیم اوپر سے بہہ رہی تھی، انہوں نے کہا تعلیم بند کر دو۔ سردیوں کی چھٹیاں آپ کسی دن گنیں، ہمارا اپنا سکول ہے، 6 ماہ بھی آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی پورے سال میں سے۔ اتوار نکل گئے، ہفتے کو کہا سکول بند کر دو، اتواروں کو بند کر دو، رمضان میں بند کر دو، گرمیوں میں بند کر دو، ربیع الاول میں بند کر دو، شب برات میں بند کر دو۔ ہر کام کا نزلہ سکول کے اوپر آ کر گرتا ہے۔ کیوں؟ ایک جاہل قوم تیار ہو جن کو نہ کوئی تعلیم کا پتہ ہو، نہ کوئی شعور کا پتہ ہو، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا بس افراتفری میں، کاروبار، نوکری، پیسہ۔ ادھر سے ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ دن کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، ادھر سے ہزاروں روپے اللہ تعالیٰ میں اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں مخلص دیندار انسان بنائے، اور اللہ کریم ہمیں ایسا مسلمان بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام فضولیات سے، تمام لہو و لعب سے اور تمام ایسی غیر شرعی رسومات سے محفوظ رکھے کہ جن کے کرنے سے انسانیت کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کی ناراضگی بھی ہوتی ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ایک چھوٹی سی تحریر ہے، کسی بڑے اچھے انسان نے یہ شعر کی ہے کہ پتنگ بازی ایک ایسا گھناؤنا خونی کھیل ہے کہ جس میں مائیں بیٹے کھوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، راہگیر سڑکوں پر مرتے رہے۔ تب جا کر ریاست کو ہوش آیا تھا اور پابندیاں لگی تھی کہ پتنگ بازی نہیں کرنی ہے، مگر افسوس
ایک سیاسی خواہش نے 20 سال کی قربانیوں کو جنازہ نکال دیا۔ آج پھر وہی منظر ہے، سڑکوں پر موٹر سائیکلیں موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی بائکس پر لوہے کی سلاخیں اور پائپ باندھ رکھے ہیں کہ کہیں ہماری گردن نہ کٹ جائے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کے چہرے پر ڈور پھرے، کسی کی گردن کٹے، کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے۔ یہ سیدھی سادھی عوام کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت ہے، اور سب کچھ صرف اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذاتی خواہش کی تسکین ہے۔ اور عزیز بھائیوں، عوام کا خوف، ماؤں کی چیخیں، اسپتالوں کی ایمرجنسی، سڑکوں پر بہتا خون، یہ شاید اہم نہیں بلکہ واضح ہے کہ انسانی جان سستی ہے، حکمرانوں کی مرضی مہنگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اسلامی حکمران مقرر فرمائے اور ہمیں بھی دین اور دینی شعار کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ